بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر، گھر والوں پر، ان لوگوں پر جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان پر مال صرف کرنا۔ امام صاحب پہلے قرآن مجید کی آیات کے کچھ ٹکڑے لے کر آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا ایک حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، خاص طور پر یہاں پہ میاں بیوی کے تعلق سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ خاص طور پہ یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور بچے ہوں، اور خاص طور پہ شیر خوار بچے ہوں، تو ان کے حوالے سے بیان ہے کہ عدت کے دوران بھی ان پہ لازم ہے کہ وہ ان کا خرچ اٹھائیں۔ فرمایا کہ وعلی المولود لہ، جس کی اولاد ہے یعنی جو باپ ہے اس کے ذمے ہے، اس پہ لازم ہے رزقہن، ان خواتین کا رزق بھی، وکسوتہن، اور ان کا پہناوا بھی، ان کا کپڑا بھی، بالمعروف، معروف طریق پر۔ یعنی وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلائیں، اگر وہ ماں خود دودھ پلائے تو اس کا کسوہ، اس کا رزق، اور اگر کوئی اور خاتون جو ہے وہ دودھ پلائے تو اس خاتون کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا رزق اور اس کا پہناوا وہ شوہر کے ذمے ہے، یعنی بچے کے باپ کے ذمے ہے، معروف طریقے سے۔ اور آگے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر کوئی ایسی تکلیف نہیں ڈالی جائے گی جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ شوہر کے ذمے یا باپ کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے اور پہننے اوڑھنے کا بندوبست کرے۔ اور جب بھی تذکرہ ہوتا ہے نفقہ کا، مال خرچ کرنے کا، جو ہم نے پچھلے باب کی شروع میں آیت پڑھی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے عورتوں پر۔ مرد یعنی شوہر نگران ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی اپنی بیویوں پر۔ اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، وہاں جو تعلیل ہے قوامیت ہی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بسبب اس کے کہ مرد یا شوہر اپنے مالوں کو خرچ کرتے، تو نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، مہر بھی وہ دیتا ہے، نان نفقہ بھی وہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پیچھے ہم نے بعد میں جو روایت پڑھی تھی خطبہ حجۃ الوداع کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو حسن سلوک کی تلقین فرمائی تو اس میں خاص طور پر انہی دو پہلوؤں کا تذکرہ کیا کہ احسنوہن فی طعامہن وکسوتہن، کہ بھائی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے اور ان کے پہننے اوڑھنے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو مولود جس کا ہے یعنی بچہ جس کا ہے اس کے ذمے ہے ان خواتین کا رزق بھی اور ان کا پہناوا بھی، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ آگے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، کشائش والا، کشادگی والا اپنی کشادگی کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا جائے، جس کو جو ہے وہ بہت برابر سرابر رزق دیا جائے،
اندازے سے رزق دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر کوئی ایسی تکلیف نہیں ڈالتے جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ جتنی استطاعت ہے، جتنی مقدرت ہے، یہاں پر بھی خاص طور پہ تذکرہ ہے کہ بھائی خرچ کرے، شوہر کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کشائش کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کرے، اور جس کے پاس کم ہے وہ اسی حساب سے کرے۔ اور پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اسی میں سے کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اسی لیول کا پہناوا پہناؤ جس لیول کا پہناوا تم خود پہنتے ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ جو وسعت والا ہے، مالدار ہے، اپنی مقدرت، اپنے مقدور کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگی سے جس کو رزق دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے بقدر خرچ کرے۔ اور تیسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کریں گے، نعم البدل عطا کریں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نوازیں گے اور آخرت میں تو نوازیں گے ہی۔ تو جو بھی تم خرچ کرو، تو ابھی جو انفاق ہے یہ بہت بڑی قدر ہے، بہت اچھی قدر ہے، اور اگر انسان انفاق نہیں کرے گا تو اس کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے، وہ نفاق پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ نفاق کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج انفاق ہے، کیونکہ نفاق کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ انسان انفاق کرے، مال خرچ کرے، اور مال خرچ کرنے والا آدمی ہمیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ عیاشی میں، اگر وہ علل و تللو میں خرچ نہ کرے، مال خرچ کرنے والا سخی، چاہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں پہ خرچ کرتا ہو، چاہے وہ غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہو، جہاد و قتال کے لیے خرچ کرتا ہو، اور دعوت دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے خرچ کرتا ہو، ایسا آدمی ہمیشہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سخی آدمی ہے، خاص طور پہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کا جو سورس آف انکم ہے اس کو بھی بھلا دیتے، یعنی یہ بات کہ یہ مال اس نے کمایا کہاں سے ہے، کہاں سے انفلو کیا ہے۔ تو چاہے وہ انفلو بالکل حرام کا بھی کیوں نہ ہو، بظاہر ظالمانہ طریقے سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آدمی خرچ کرنے والا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، تو ایسا شخص بہرحال لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب چاہے آخرت میں اس کو کوئی اجر نہ ملے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، پاک ہیں، اور پاک کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی آدمی حرام کما کر دنیا میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بظاہر نیکی کے کاموں میں بھی، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں نہیں گنا جائے گا، چونکہ وہ مال حرام کا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سخی آدمی محبوب ہوتا ہے۔ ایک روایت بھی ہے اس طرح کی کہ دلوں کو یا نفوس کی جبلت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی طرف اس کا دل کھنچتا ہے، وہ آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ عام ہے بات کہ وہ آدمی اچھا آدمی ہے کہ جو پیسے جو ہے وہ سام کے نہ رکھے اور اپنی تجوریوں پہ تالے لگا کے نہ رکھے، مال خرچ کرتا ہو، گھر والوں پہ بھی کھلا خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کے لیے بھی کھلا خرچ کرے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی کھلا خرچ کرے۔ اور وہ آدمی بہت ہی محروم ہے کہ جس کو اللہ نے بہت نوازا، بہت مال دیا، اور وہ اس کو غریبوں مسکینوں تو دور کی بات ہے، اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہ کرے۔ بہت ہی محروم، بہت ہی بدبخت آدمی کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال جمع کرتا ہے اور پھر سینت کے گن کے رکھتا ہے، یا الذی جمع فاوعى، کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کا منہ بند کر دیتا ہے، جس کنٹینر میں رکھتا ہے اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے جملہ، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی بدقسمت ہے، بہت ہی محروم اور شقی ہے وہ مالدار کے جو بخیل ہے،
کہ وہ زندگی گزارتا ہے غریب کی، مفلس آدمی کی، اور حساب اس کو امیروں والا دینا پڑے گا۔ یعنی مال وہ بے تحاشا جمع کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر بھی صرف نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ کہا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، سوائے اس کے کہ جو تم کھا لو اور بس فنا کر دو، ایگزاسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ او لبست فابلیت، یا تم پہن لو اور بوسیدہ کر دو۔ وہی دو باتیں جو یہاں آیت میں فرمائی، رزقہن و کسوتہن۔ بھائی تم نے کوئی کھا پی لیا، تم نے کوئی جو ہے وہ پہن ہنڈا لیا، بس تمہارا مال تو وہ ہے، باقی تو تمہارا مال تھوڑی ہے، وہ تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر بھی ان آیات میں یہی بات فرمائی کہ انفاق کرنا بہت اچھی قدر ہے، اور یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اور یہ جو بشارت دی گئی ہے آخری آیت میں وہ بھی غیر معمولی ہے کہ جو کوئی بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم صرف کرو گے خیر کی راہ میں، بھلائی کی راہ میں، کیا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدل عطا کریں گے۔ اس کے بعد اب روایات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایسا دینار جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ پہلا مطلب تو کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاد و قتال فی سبیل اللہ، کہ وہ دینار جو تم اللہ کے رستے میں اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے، جو قتال ہو رہا ہے، جو جہاد ہو رہا ہے، اس میں تم خرچ کرو۔ اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ ایک مد یہ ہے وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اب ایک اور ہیڈ بتایا مال کا، انفاق کا، کہا کہ وہ دینار جو تم خرچ کرو گے گردنوں کے چھڑانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، وہاں ایک لعنت جو تھی وہ چلی آ رہی تھی موروثی طور پہ۔ ایک ادارہ آپ کو ملا تھا، اور وہ ادارہ کیا تھا؟ وہ ادارہ غلامی کا تھا، لونڈی اور غلام ہوا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو آیات نازل ہوئیں اس میں اس کی طرف بہت ابھارا گیا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، کہ انسان جو ہے وہ گھاٹی عبور نہ کر سکا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردنوں کا آزاد کرنا، گردنوں کا چھڑانا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی تھی اس زمانے میں کہ جو غلام ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان مال صرف کر کے، مال خرچ کر کے ان کو خرید کے لوجہ اللہ آزاد کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے ہی ایسے لوگ جو غلاموں کے طبقے میں سے تھے، اور وہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شدید پرسیکیوشن کی زد میں آ گئے، جن میں سیدنا بلال بھی ہیں اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے بھاری اور منہ مانگی رقم خرچ کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا۔ اسی لیے یہ مشہور جملہ صحابہ کے درمیان عام گردش کرتا تھا کہ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، کہ ابو بکر جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو غلاموں کے طبقے سے تھے، کہ وہ غلام جن کو شرف انسانیت سے بھی مشرف نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کا مرتبہ یہ ہو گیا ان حبشی غلام کا کہ بڑے بڑے قرشی جو صحابہ تھے وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار، ہمارے آقا بلال۔ تو یہ بڑی غیر معمولی نیکی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ مال جو تم، وہ دینار جو تم خرچ کرو گردن کے چھڑانے میں، اور اس میں بھی نوٹ کیجیے گا دینار کا لفظ آ رہا ہے بار بار، کہ ایک دینار بھی اگر تم خرچ کر لو گے نا تو یہ بڑی بات ہے۔ یعنی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی جب امیر ہوں گے تب انفاق شروع کریں گے، ابھی تو ہم خود، ہماری ضرورت پوری مشکل ہو رہی ہے، یا ابھی ہم خود کچھ دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ نہیں، تھوڑے میں جو انفاق کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ میں انفاق کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دو دینار جو تم گردن کے چھڑانے میں کرو گے، آج ظاہری بات ہے غلامی کا ادارہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے ابھی بھی اس کی مختلف فارمز موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بانڈڈ لیبر ہے،
یہ بھٹا جو مزدور ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سے سرویز آ چکے ہیں کہ کہیں کسی نے باپ دادا نے کوئی رقم کسی وقت لی ہوتی ہے، اس پہ سود چڑھ چڑھ کے پورا خاندان یرغمال بنا ہوتا ہے. اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی کوتاہی کی وجہ سے جذبات میں آ کے کوئی چھوٹا موٹا جرم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا ان کو جرمانہ دینا ہوتا ہے، وہ 20,000 25,000 15,000 روپے وہ نہیں دے پاتے، اس کے اگینسٹ برسوں بعض اوقات جیلوں میں سڑتے رہتے. اسی طرح خون بہا دینا ہوتا ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی ڈرائیور ہے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ نیچے آ گیا اس کی گاڑی کے، اب وہ خون بہا دینا ہے اس کے پاس نہیں. تو اب آج کے زمانے اسی طریقے سے قرض کے بوجھ تلے لوگ دب جاتے ہیں. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، اس وقت خیال نہیں تھا اور سودی قرضہ لے لیا اور گھر بنا لیا، اب جان عذاب میں ہے، یہ کسی بھی سبب سے کسی بھی مجبوری سے سودی قرضہ لینا پڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سہانے روح بن گیا. تو اب ایسے لوگوں کی گردنیں چھڑانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ مد آج بھی موجود ہے، اس کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، اور وہ دینار جو تم صدقہ کرو کسی مسکین پر، ایسے شخص پر جس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. مسکین چاہے وہ محرومین میں سے ہو، چاہے وہ سائلین اور فقراء میں سے ہو. بہت سے لوگ ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، وائٹ کالر ہیں، ان تک بھی پہنچنا، ان کی ضرورت بھی پوری کرنا، ان پہ بھی خرچ کرنا، اور جو سوال دراز کرتے ہیں دستے سوال اور جینون ہوں اور واقعی حقیقتاً مستحق ہوں تو ان پر خرچ کرنا. تو کہا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ دینار کہ جو تم مسکین پر، غریب پر، محروم پہ خرچ کرو. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ. اب یہ بات آئی ہے جس کے لیے اس باب میں امام صاحب اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. اہل کا مطلب جو ہے وہ گھر والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اہل سے مراد صرف بیوی بھی ہوتی ہے. وہ جو افک والی روایت ہے نا، جب سیدنا اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول انہا من اہلک، کہ سیدہ جو ہے وہ آپ کی بیگم ہے. تو بعض اوقات اہل کا لفظ متعین طور پہ یا اہل بیت کا لفظ زوجہ کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم کے واقعے میں بھی وہاں جو فرمایا نا کہ اہل البیت، وہاں اس سے مراد سیدہ سارہ ہیں، یا جو سورہ احزاب میں فرمایا وہاں اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات گھر والے یعنی اہل زبان جو ہے اردو اسپیکنگ لوگ، کچھ لوگوں کا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جی گھر والے بھی ساتھ ہیں. تو گھر والے ساتھ سے مراد پورا کوئی فیملی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد بیگم ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بیگم سب سے پہلے مراد ہے، اور اس کے بعد باقی گھر والے اہل. اور اس میں اور ایکسٹینشن بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو میں نے پہلے کیا نا، عیال سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں. کوئی دودھ پار کے عزیز ہیں رہتے ہیں وہ بھی ہیں، کوئی دوست ہے وہ رہتے ہیں، زیر دست ہیں وہ بھی ہیں، کوئی ملازم ہیں تو وہ بھی ہیں. تو جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو ان پر آپ کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ وہ دینار جو تم خرچ کرو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل پر. اور پھر آخر میں فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. بہت اہم الفاظ ہیں. فرمایا کہ دینار جو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جہاد و قتال کے لیے، گردن کے چھڑانے میں، مسکینوں کے لیے اور گھر والوں پر. اور فرمایا کہ اجر میں سب سے بڑھ کر کون سا انفاق ہے، کون سا خرچ ہے، وہ جو تم اپنے گھر والوں پہ کرتے. یعنی جہاد و قتال سے بھی بڑھ کر وہ انفاق جو تم گھر والوں پہ کرتے ہو. اس سے مراد کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.